میرے بھائیو، رمضان المبارک میں کرنے کے جو کام ہیں ان کا ذکر ہوا تھا۔ 5 کام بتائے تھے میں نے۔ سب سے پہلا عمل روزہ، دوسرے نمبر پر قیام اللیل، تیسرے نمبر پر صدقہ، چوتھے نمبر پر تلاوت قرآن، اور پانچویں اور آخری نمبر پر دعا، ذکر، استغفار، توبہ۔ تو الحمدللہ باقی معاملات تو اللہ نے ہم سے پورے کرا دیے کافی حد تک۔ اب آخر میں استغفار اور توبہ کے حوالے سے آج انشاءاللہ میں آپ کے سامنے چند گزارشات رکھوں گا۔ دیکھیں میرے بھائیوں، ہم سب گناہ گار ہیں، غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ خود ہی معاف فرما دیتا ہے۔ جب بندہ کوئی اور گناہ کے بعد نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کی وجہ سے اللہ گناہ ختم کر دیتا ہے۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن میں استغفار، خاص طور پر توبہ کا عمل ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ موقع ہے، اب آخری دن ہے رمضان المبارک۔ الحمدللہ ہم نے روزے رکھ لیے، قیام کر لیا، صدقات بھی جتنا ہو سکا ہو گئے۔ اب یہ ایک عمل ہے جو اب ہم اللہ کو راضی کریں اور اللہ سے استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی طرف رجوع کرو، پکی توبہ کرو۔ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ معاف کر دے اور تمہیں جنتوں میں داخل فرما دے، وہ جنتیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی۔ تو میرے بھائیو یاد رکھیں، وَمَن يَعْمَلْ سُوء، جو بھی برا کام کرتا ہے، او یظلم نفسہ، یا اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ سے استغفار کرتا ہے، اللہ سے بخشش مانگتا ہے، یجد اللہ غفور الرحیم، وہ پائے گا کہ اللہ بڑا مہربان، اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل بنی آدم خطاء، ہر آدم کا بیٹا غلط کار ہے، خطا کار ہے، اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کر لیتے۔ غلطی ہو گئی، وہ انسان ہے، کمزور ہے، ہو گئی، اب غلطی کے بعد فوراً اللہ سے رجوع کر کے توبہ کر لی، اللہ سے معافی مانگ لی، یہ بہترین خطا کار جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل، مومن جو ہوتا ہے وہ اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے کہ وہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے، یخاف ان یقع علیہ، اسے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں وہ گر نہ پڑے، کہ یہ پہاڑ مجھ پر گر نہ پڑے۔ مومن جو ہوتا ہے وہ گناہ سے ایسے ڈرتا ہے، گناہ سے ایسے بچنا چاہتا ہے۔ وَإِنَّ الْفَاجِرَ، اور جو فاجر اور فاسق ہوتا ہے، یرا ذنوبہ کا ذباب، وہ دیکھتا ہے اپنے گناہوں کو ایسے جیسے ایک مکھی تھی، مر علی انفہ، اس کے ناک پہ بیٹھی، فقال بہ ہکذا، ہاتھ ہلا کر اس کو ہٹا دیا، اور وہ گناہ کو ایسے دیکھ معمولی سمجھ۔ اور مومن
पहाड़ उसे नजर आता है कि कहीं मुझ पर गिर ना पड़े, गुनाह को ऐसे समझ। तो ये फर्क है मोमिन और फासिक के बारे में, मोमिन और फाजिर के बारे में, जो एक सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमा रहे। इसलिए मेरे भाइयों, हमें अपने गुनाहों को मामूली नहीं समझना चाहिए, यही समझना चाहिए कि ये पहाड़ है, कहीं मुझ पर गिर ना पड़े, डरना चाहिए। अल्लाह तबारक व ताला बड़ा मेहरबान है। अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया है, फरमाया कि नब्बे इबादी, मेरे बंदों को बता दो, अन्नी अनल गफूरुर रहीम, कि मैं बहुत बख्शने वाला, बहुत रहम करने वाला, ताकि वो मेरी तरफ रुजू करे। और अगर नहीं करेंगे तो है नबी, ये भी बता दो, व अन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम, कि मेरा आदाब बहुत दर्दनाक आदाब। अगर वो मुझसे माफी नहीं मांगेंगे, साफ ज़ाहिर है गुनाहों के नतीजे में आदाब होगा। तो इनको ये भी बता दो कि मेरा आदाब बहुत दर्दनाक आदाब। इसलिए मेरे भाइयों, हमें हमेशा अल्लाह के आदाब से बचने के लिए अपने गुनाहों की अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए जैसे ही गुनाह हो फौरन ही अल्लाह की तरफ रुजू किया जाए और अपने गुनाह की माफी मांगी जाए। एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मिसाल देकर बयान फरमाते हैं कि देखें, मोमिन जब गुनाह करता है तो यूं समझें कि उसके दिल पर एक स्याह धब्बा पड़ जाता है, नुक्ता पड़ जाता है। वइन ताबा व नज़ा वस्तगफर, अगर वो तौबा कर ले और उस गुनाह को छोड़ दे और इस्तिगफार कर ले, सकल मिनहा, तो वो धब्बा मिट जाता है। वइन ज़्यादा, अगर उस गुनाह के बाद मजीद और गुनाह करता है तो ज़ादत, फिर वो धब्बा भी बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है और गुनाह पे गुनाह किए जाता है और वो स्याही ज्यादा होती जाती है। हत्ता युगल्लिफु बिहा कल्बा, यहां तक कि वो उसके दिल पर खिलाफ बन जाता है, पूरा दिल स्याह हो जाता है। फजा कर्रान, ये है वो जंग जिसके बारे में अल्लज़ी ज़कर अल्लाहु फी किताब है, जिसके बारे में अल्लाह ने अपनी किताब में जिक्र फरमाया, कल्ला बल गौना अला कुलूबे, बल्कि इनके दिलों पर जंग आ गया है। यही वो जंग है जो दिल की स्याही। तो मेरे भाइयों, गुनाह पे गुनाह करते जाना, इससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दिल स्याह हो जाता है। फिर जब दिल स्याह हो जाता है, फिर उसको गुनाह गुनाह ही नहीं लगता, फिर उसे गुनाह गुनाह ही महसूस नहीं होता और फिर वो गलतियों पे गलतियां करता है। नतीजा क्या होता है? वही अल्लाह का अज़ाब। अल्लाह क्या, अल्लाह जिसको चाहे माफ फरमा दे, लेकिन अल्लाह से माफी तो मांग ले। अल्लाह गफूर रहीम है। हमारे हाँ एक ये तस्वुर है कि गुनाह करते हैं ये समझकर कि अल्लाह गफूर रहीम है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह गफूर रहीम है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन किस पर? गुनाह पे गुनाह किए जाओ, अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह गफूर रहीम है। ऐसा नहीं है मेरे भाइयों। गुनाह करने के बाद जब अल्लाह की तरफ रुजू किया जाएगा तो अल्लाह गफूर रहीम, ये माना है। गुनाह हो गया, अब अल्लाह से तौबा कर रहा है तो अल्लाह गफूर रहीम है,
اللہ قبول فرمائے گا اس کی توبہ کو، اس کے استغفار کو، اس کو معاف کر دے گا یہ گناہ جو اس نے کیا تھا۔ ایسے ہی توبہ بھی نہ کریں، اللہ کی طرف رجوع بھی نہ کریں، استغفار بھی نہ کریں، اور کہیں اللہ غفور الرحیم ہے، تو ایسے اللہ کے غفور الرحیم ہونے کا ہمیں فائدہ وہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ہے غفور الرحیم، لیکن اس کا فائدہ ہمیں نہیں ہوگا۔ کب ہوگا؟ جب ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے۔ اللہ نے یہی اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے وہ لوگوں جو اپنے آپ پر زیادتیاں کر بیٹھے ہو، مختلف گناہوں کا ارتکاب کر بیٹھے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، جميعا انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان، یعنی وہ مہربان ہے۔ تم رجوع تو کرو، اللہ کی طرف رجوع تو کرو، توبہ تو کرو اللہ سے، وہ یقیناً مہربان ہے۔ ایک حدیث میں، حدیث قدسی ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ فرماتا ہے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انکا ما دعوتنی ورجوتنی، جب تک تو مجھ سے مانگتا ہے، مجھ سے دعا کرتا ہے، مجھ سے امید رکھتا ہے، غفرت لک علی ما کان فیک، جتنے بھی تیرے گناہ ہوں گے میں تجھے معاف کر دوں گا، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ اتنے گناہ تھے میں نے معاف کر دیے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ فرمایا یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، عنان السماء، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، ثم استغفرتنی، پھر تو مجھ سے استغفار کر لے، اے اللہ مجھے معاف کر، اے اللہ مجھے معاف کر دے، غفرت لک ولا ابالی، میں سارے آسمان تک ہونے والے گناہ سارے معاف کر دوں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ وَيَا ابْنَ آدم، اے آدم کے بیٹے، اِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي، اے میرے آدم کے اے بیٹے، اگر تو میرے پاس آئے اس حال میں، بِقُرَابِ الْأَرْضِ خطایا، پورا زمین کو بھر کر گناہوں سے تو آئے میرے پاس، ثم لقیتنی، تو مجھے اس حالت میں ملے، لا تشرک بی شیئا، کہ میرے ساتھ شریک نہیں بناتا تھا، شرک نہیں کرتا تھا، فرمایا کہ شرک نہ کرنے کی وجہ سے لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، میں یہ سارے زمین بھرے گناہ سارے کے سارے معاف کر، صرف شرک نہ کرتا ہوں۔ تو میرے بھائیو، اللہ تو اتنا مہربان، اللہ اتنا مہربان، جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور ہم اگر کسی کی نافرمانی کریں وہ ناراض ہوتا ہے، اور اللہ کہتا ہے مجھے کہہ دو معاف کر، میں تمہیں معاف کر دوں۔ کتنا ایک مشکل ہے، کتنا ایک مشکل ہے۔ اگر ہمارا افسر یہ کہے کہ بس اتنا کہہ دو سوری میں تجھے معاف کر دوں گا، اور میں اڑا رہا ہوں کہ نہیں میں نے سوری بھی نہیں کہنی، تو کتنی نامناسب بات۔ میرے بھائیو، اللہ کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، کسی سے اللہ کی تو کوئی مثال دی ہی نہیں جا سکتی، اللہ تو بہت زیادہ مہربان ہے۔ اس لیے گناہ کے بعد اللہ سے ضرور ہمیں رجوع کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، تاکہ اللہ ہمارے وہ گناہ معاف فرما دے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی یہ روایت ہے کہ ان اللہ عز وجل یبسط یدہ باللیل، اللہ رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے، بڑھاتا ہے آگے، لیتوب مسیء النہار، دن میں گناہ کرنے والا مجھ سے توبہ کر لے۔ اللہ اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے کہ
دن میں جس نے گناہ کیے ہیں وہ مجھ سے توبہ کر لے. فرمایا وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ، اور پھر اللہ دن میں اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا ہے. لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، رات کے گناہ کرنے والا، رات میں گناہ کرنے والا وہ توبہ کر لے. حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِن مَغْرِبِهَا، یہ عمل ہر روز رہے گا، رہتا ہے یہاں تک کہ سورج مغرب سے نکل آئے، یعنی قیامت آج. قیامت کی نشانیوں میں ہے نا کہ سورج مغرب سے نکلے گا، طلوع ہوگا، یعنی قیامت تک یہ عمل رہے گا. ہر روز اللہ رات کو ہاتھ بڑھا کر دن کے گناہ کرنے والوں سے کہتا ہے توبہ کر لو، اور رات کو اور دن کو ہاتھ بڑھاتا ہے کہ رات کے جنہوں نے گناہ کیے وہ توبہ کر لو. ہمیں فکر ہی نہیں. کتنی بدبختی ہے ہماری، گناہ بھی کرتے ہیں پھر ہمیں فکر بھی نہیں، اور اللہ فرما بھی رہا ہے کہ میری طرف رجوع کرو. میں ہاتھ بڑھائے ہوئے تمہاری طرف منتظر ہوں کہ میری طرف رجوع کرو. اللہ اکبر. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یہ بھی مسلم کی روایت ہے، کہ اللہ کو کسی بندے کی توبہ پہ اتنی خوشی ہوتی ہے. ایک مثال دے کر سمجھایا کہ جتنا ایک بندہ سفر میں تھا، جنگل میں سفر کر رہا تھا، اس کی سواری پر اس کے کھانے پینے کا سامان تھا. وہ ایک جگہ سستانے کے لیے لیٹا، جب اٹھا دیکھا تو سواری غائب. بھاگا دوڑا، دیکھا کہیں سواری نہیں ملی، کھانے پینے کا سامان اسی پر. اور اب اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں کھانے پینے کا، کوئی بھی سننے والا نہیں. پریشان ہو کر بھاگ دوڑ کر کے آخر تھک ہار کر ایک درخت کے نیچے بیٹھا، آنکھ لگ گئی، لیٹ گیا، آنکھ لگ گئی. جب وہ اٹھا کیا دیکھتا ہے کہ اس کی سواری وہاں کھڑی ہوئی سامان سمیت. وہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ اپنے رب سے کہتا ہے کہ میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے. اے اللہ، یوں غلطی سے الٹ کہہ دیتا ہے. اتنا خوش ہوتا ہے کہ خوشی میں اسے پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے. یہ مثال دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ بندہ جس کو اتنی خوشی ہوئی کہ کہتے ہوئے پتہ نہیں چلا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. اتنی بڑی بات کہ اللہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ، کتنی بڑی غلط بات. اسے پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. خوشی میں، جیسے خوشی میں بندہ پاگل ہو جائے، اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے اس بندے پر جو اللہ کی طرف رجوع. اور آپ اگر اللہ کی طرف رجوع کریں اور آپ پر اللہ خوش ہو جائے تو اور اللہ آپ کو چاہیے کیا؟ اور میرے بھائیوں، آپ کو اور کیا چاہیے کہ اللہ آپ پر اتنا خوش ہو جائے صرف توبہ کرنے کی وجہ سے. اللہ سے ہمیشہ اپنے گناہوں کی توبہ کریں. اللہ اکبر. اللہ تو نیت کرنے کے نتیجے میں بھی معاف فرما دیتے کہ آپ نے نیت کی میں توبہ کرتا ہوں، کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور ابھی پہنچے نہیں، جہاں توبہ کے لیے رہے ابھی وہاں پہنچے نہیں، پہلے ہی فوت ہو گئے، تو اللہ پھر بھی معاف کر دیتے. کیسے اللہ؟ ایک آدمی نے 99 قتل کیے ہوئے تھے، یہ حدیث میں آتا ہے. 99. اس کو خیال آیا میں نے اتنے قتل کیے ہیں، مجھے توبہ کرنی چاہیے. کسی سے پوچھا یار کوئی عالم بتاؤ، میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں مسئلہ. کسی نے ان کو ایک عالم کی طرف بھیج دیا. وہ ذرا سخت مزاج تھا، کہتے ہیں 99 آدمی کا قاتل، پرے ہو کے بیٹھو، ہے کوئی توبہ شوبہ نہیں، اتنے بندوں کا قاتل. اس کو غصہ آیا، اس نے اسے بھی قتل کر دیا. اب پھر خیال آیا کہ 100 بندے کا قاتل ہو گیا، تو پھر لوگوں نے بتایا کہ فلاں شخص کے پاس جاؤ. وہ عالم سمجھدار تھا، صحیح عالم تھا. اس نے اسے بتایا کہ کون ہے جو تیرے اور رب کے درمیان حائل ہو سکے.
بالکل توبہ کر، لیکن اس کے لیے میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ یہ جن لوگوں میں تم رہ رہے ہو یہ غلط لوگ ہیں، تم اس علاقے کی بجائے فلاں نیک لوگوں کا علاقہ ہے وہاں جاؤ، توبہ کرو اور پھر ان لوگوں کے ساتھ رہو تاکہ تم آگے اگلی زندگی تمہاری صحیح گزرے۔ اب وہ چل پڑا، جا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے، بیمار ہو گیا، اب وہ چل نہیں سکتا، گھسٹ گھسٹ کر جا رہا ہے آگے کی طرف، گھسٹ گھسٹ کر جا رہا ہے آگے کی طرف کہ میں نے آگے جانا ہی جانا۔ موت کے فرشتے آ گئے، موت کا وقت آ گیا، رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، زحمت کے فرشتے بھی آ گئے، آپس میں جھگڑا کرنے لگے۔ وہ کہنے لگے 100 بندوں کا قاتل ہے، ہم لے کے جائیں گے اس کی روح۔ وہ کہنے لگے نہیں، وہ توبہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، توبہ، تو اس لیے اللہ نے اسے معاف کر دیا، ہم لے کے جائیں گے۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے۔ اب دیکھ لیں اللہ کیسا مہربان ہے، یہ 100 بندوں کا قاتل ہے، صرف اس نے نیت کر لی کہ میں نے توبہ کرنی۔ اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا جس نے ان کے درمیان یہ فیصلہ کیا کہ دیکھو اگر یہ آگے جا رہا ہے نیک لوگوں کی طرف، زمین ناپ لو، اگر ادھر زیادہ قریب ہے تو ادھر والے فرشتے، رحمت والے فرشتے روح لے کے جائیں، اور اگر پیچھے کے گناہگار لوگوں کی زمین کے قریب ہے تو ادھر کے فرشتے لے جائیں، رحمت والے۔ یہ فیصلہ ہو گیا۔ ادھر اللہ نے یہ حکم دیا، اللہ نے یہ حکم دیا فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ هَٰذِهِ أَن تَبَاعَدِ، اللہ نے اس زمین کو حکم دیا کہ تو اپنا فاصلہ زیادہ کر لے، دور ہو جا، اور وَإِلَىٰ هَٰذِهِ تَقَرَّبِ، اور دوسری طرف کی زمین کو حکم دیا کہ قریب ہو جا۔ وہ جب ناپا گیا تو جتنا گھسٹ گھسٹ کر آگے ہوا تھا اتنا وہ اگلے لوگوں کے قریب تھا، تو رحمت کے فرشتے اس کی روح لے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ جیسے کوئی تلا ہوا ہو کرنے پر کوئی نیکی مہربانی، تو اللہ ایسا مہربان ہے، اللہ کو پتا تھا 100 بندوں کا قاتل، لیکن دیکھ لیں کہ صرف توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے اسے معاف کر دیا، توبہ کی نیت کر۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہیں، اور جب گناہ ہو جائے تو اللہ سے توبہ کریں۔ حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت ہے، اور یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے، کہ ایک شخص بے انتہا گناہ گار، دنیا کا ہر گناہ کر چکا تھا، لیکن اب مرنے کے قریب آیا تو اسے بڑا ڈر لگ رہا تھا کہ میں اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوں۔ اس نے ایک ترکیب سوچی، اپنے بچوں کو بلایا اور کہنے لگا کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو، میری میت کو جلا دینا، اس کے کچھ ذرات جو ہیں دریا میں بہا دینا اور کچھ ہوا میں اڑا دینا، ختم ہو جاؤں گا تو میں اللہ کے سامنے پیش ہونے سے بچ جاؤں گا۔ اب اللہ تو سارا کچھ جانتا ہے، دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے دریاؤں کو حکم دے دیا، دریا کو، کہ اس کے سارے ذرات جمع کرو، ہواؤں کو حکم دیا کہ اس کے ذرات جمع کرو۔ اللہ نے اسے زندہ کر کے آگے کھڑا کر دیا اور پوچھا لما فعلت عبدی، اے میرے بندے یہ تو نے کیوں کیا؟ تو اس نے ایک جملہ بولا، من خشیتک یا ربی وانت اعلم، اے اللہ صرف تیرے ڈر سے، اور تجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ یہی بات، صرف تیرے ڈر سے مجھے تجھ سے تیرا سامنا کرنے سے ڈر لگتا، تو اللہ نے اسے معاف کر کہ تو میرے سے ڈرنے کی وجہ سے ایسا، اللہ نے معاف کر۔ تو میرے بھائیو اللہ ایسا مہربان۔ ایک آدمی راستے میں جا رہا ہے، پیاس لگی، ایک کنویں میں اترا، پانی سیر ہو کر پیا، آ گیا، دیکھا کہ ایک کتا ہے، زبان نکالی ہوئی ہے، پیاس سے برا حال ہے، فوراً دوبارہ اترا،
اپنا موزہ اتارا، اس میں پانی بھرا. اب صاف ظاہر ہے کہ کنویں سے جب اوپر آئے گا تو ہاتھوں کے ذریعے ہی آئے گا. اس نے وہ موزہ منہ میں لے لیا، دانتوں میں رکھ لیا، اور باہر نکل کر کتے کو پانی پلایا. شکر اللہ، اللہ نے اس کی قدر کی اور غفر لہ، اس کو معاف کر. یعنی ایک چھوٹا سا عمل اس نے کیا تو اللہ نے اس کی وجہ سے اسے معاف کر. اسی طرح زانیہ عورت کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اس نے کتے کو پانی پلایا تو اللہ نے اس کو معاف کر. باقی معاملات اللہ کے ساتھ ہیں، لیکن اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اسے بخش دیا. ایک آدمی نے دیکھا کہ ایک درخت کی ٹہنی آنے جانے والوں کو تنگ کر رہی ہے، کانٹے دار ٹہنی ہے، آنے جانے والوں کو تنگ کر رہی ہے. اس نے وہاں سے ہٹا دیا. فشکر اللہ لہ، اللہ نے اس کی قدر کی. فغفر لہ، بخاری مسلم کی روایت، اللہ نے اسے بھی بخش. تو میرے بھائیو، اللہ تو بخشنے پہ لگا ہوا ہے، لیکن ہم کوئی اچھا کام کریں، کوئی اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے توبہ کریں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کہ ایک شخص نے گناہ کیا اور کہنے لگا اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہ کو معاف کر. اللہ فرمانے لگا اذنب عبدی ذنبا، میرے اس بندے نے گناہ کیا. فعلم ان لہ رب، اب اسے پتہ ہے کہ اس کا ایک رب ہے، یغفر الذنب، جو گناہ کو معاف بھی کر دیتا ہے، ویأخذ بالذنب، اسے پتہ ہے گناہ سے پکڑ بھی لیتا ہے، گناہ کو معاف بھی کر لیتا ہے اور گناہ کو سے پکڑ بھی لیتا ہے گناہ کی وجہ سے. تو اس نے معافی مانگ لی ہے، میں نے اسے معاف کر. اچھا، پھر اس نے گناہ کیا، پھر کہنے لگا ہے ربی اغفر لی ذنبی. اللہ نے پھر یہی فرمایا کہ دیکھو میرے اس بندے کو پتہ ہے کہ ایک رب ہے، وہ گناہ کو پکڑ بھی لیتا ہے، گناہ کو معاف بھی کر دیتا ہے. تو وہ فوراً بخشش مانگ رہا ہے تو اللہ معاف کر. ہمیں بھی پتہ ہے کہ نہیں کہ ہمارا ایک رب ہے جو گناہ کو پکڑ لیتا ہے اور گناہ کو معاف بھی کر لیتا ہے. ہمیں بھی پتہ ہے. ارے بھائیو، یہ مثالیں اللہ کے نبی نے ہمارے لیے بیان فرمائی، ہمارے لیے بیان فرمائی. اس لیے ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ قیامت کے دن اللہ ایک مومن کو اپنا قریب کرے گا، اسے اس کے گناہوں کا اعتراف کروائے گا. تو نے یہ گناہ کیا، جی کیا، یہ کیا، یہ سارے گناہوں کا اعتراف. آخر میں اللہ فرمائے گا فَإِنِّي قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا، یہ سارے گناہ جو تو نے کیے تھے میں نے دنیا میں پردہ ڈال دیا تھا. دنیا میں پردہ ڈال دیا تھا، کسی کو پتہ نہیں چلا، مجھے پتا تھا. اور فرمایا فَإِنِّي أَغْفِرُ لَكَ الْيَوْمَ، آج میں یہ سارے گناہ تیرے معاف کر. اللہ ہمیں انہی میں سے بنائے جن کے گناہ اللہ قیامت کے دن معاف فرما دے. اللہ اکبر. فمن تاب من بعد ظلمہ، جو ظلم زیادتی گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے، وَأَصْلَحَ، اور پھر اپنی اصلاح بھی کر لیتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. فرمایا ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا بڑا مہربان. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، توبو الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، واستغفروا، اور اس سے ہمیشہ بخشش مانگا کرو. فإنی اتوب فی اليوم 100 مرہ، میں ہر دن 100 مرتبہ، ایک جگہ 70 سے زیادہ مرتبہ اور ایک جگہ 100 مرتبہ ہر روز میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں. اللہ کے نبی کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی کے تو کوئی گناہ نہیں، اگلے پچھلے گناہ اللہ نے وعدہ کر دیا معاف، ہمارے لیے نمونہ بننے کے لیے.
ہمارے لیے نمونہ بننے کے لیے اللہ کے نبی ایسا کرتے ہیں کہ میری امت کے لوگ مجھے دیکھ کر، میرا سن کر وہ بھی توبہ کریں۔ ہر روز 100 مرتبہ، 70 سے زیادہ مرتبہ۔ اور ایک حدیث قدسی میں ہے کہ یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم تخطئون باللیل والنہار، تم سب دن رات غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ کرتے ہو۔ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، میں سارے گناہوں کو معاف کر دینے والا ہوں۔ فَاسْتَغْفِرُونِی، مجھ سے بخشش مانگا کرو۔ اغفر لکم، میں تمہیں معاف کر دوں۔ تو میرے بھائیو، استغفار کے لیے سید الاستغفار، یہ ہمیں اللہم انت ربی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا لا عہدک ووعدک ما استطعت ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ سید الاستغفار میرے بھائیو یاد کر، اسے ہمیشہ صبح و شام کی دعاؤں میں، صبح و شام کے اذکار میں شامل کر۔ میرے بھائیو یاد رکھیں، توبہ کی قبولیت کی شرائط ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں میری توبہ توبہ اور ساتھ گانے بھی بجائیں، ڈول بھی بجائیں، ایسے نہیں توبہ ہوتی۔ اس کی کچھ شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط اخلاص ہے، خلوص نیت سے توبہ کی جائے، کہ آپ دل کی گہرائی سے اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ دوسری شرط ندامت اور شرمندگی ہے، جس گناہ کی توبہ کر رہے ہیں اس پر آپ شرمندہ ہو۔ اور تیسری شرط اس گناہ کو چھوڑنا ہے، کہ یہ گناہ میں نے اب نہیں کرنا۔ اور چوتھی شرط آئندہ نہ کرنے کا پکا عہد کرنا ہے، کہ اللہ اب اس کے بعد میں نہیں کروں گا۔ پانچویں، توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے پہلے توبہ کرنی۔ توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے ما لم یغرغر، کہ جب جان کنی کا وقت آتا ہے اس سے پہلے پہلے توبہ کر لی۔ اس سے پہلے پہلے فرعون بھی کرنے لگا تھا۔ فرعون نے بھی کہہ دیا تھا جب مرنے لگا کہ میں اب ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب۔ تو فرشتے نے اس کے منہ میں مٹی ڈالی، خبردار، اور کہا گیا آلان، اب وقد عصیت من قبل، اس سے پہلے تو نافرمانیاں کرتا رہا۔ تو جب جان کنی کا وقت ہوتا ہے اس سے پہلے پہلے توبہ کرنا ضروری ہے۔ آپ کو پتہ ہے جان کنی کا وقت کب آ جائے گا، لہذا فوراً کر لیں، لہذا فوراً کر لیں تاکہ توبہ قبول ہو جائے۔ اور چھٹے نمبر پر حقوق العباد، اس کے لیے ایک یہ اضافی بات ہے کہ اس بندے سے بھی معافی مانگنی ہے جس کا حق مارا۔ جو حقوق العباد ہیں باقی تو اللہ کے حق ہیں، اللہ سے معاملہ ہے۔ اب اگر میں نے آپ کا مال چوری کیا اور میں کہا اللہ مجھے معاف کر دے، اور مال آپ کا میں نے چوری کیا کھا گیا، تو اللہ بھی کہتا ہے پہلے میرے بندے سے پوچھ وہ معاف کرتا ہے کہ نہیں، وہ کرے گا تو میں بھی کر دوں۔ اس لیے میرے بھائیو حقوق العباد کا بہت خیال رکھیں۔ میں انشاءاللہ، میرا کبھی جی چاہتا ہے کہ حقوق العباد پر ایک جمعہ پڑھاؤں میں، اور تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ حقوق العباد کیا ہے اور اس کی پورا نہ کرنے کی کیا سزا ہے۔ یہ ضروری ہے میرے بھائیو، توبہ کی معافی کے لیے، قبولیت کے لیے ضروری شرط۔ اللہ کے نبی اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم اہدنی لأحسن الاعمال، اے اللہ مجھے بہترین عمل کرنے کی ہدایت دے، وأحسن الاخلاق، اور بہترین اخلاق اپنانے کی توفیق دے، ولا یہدی لأحسن الا انت، اور بہترین اخلاق تیرے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، تو ہی دے سکتا۔ وقنی سیئ الاعمال، اور مجھے برے اعمال سے بچا، وسیئ الاخلاق، برے اخلاق سے بھی بچا، ولا یقینی سیئھا الا انت، برے اخلاق سے تیرے سوا مجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو میرے بھائیو ہمیں بھی یہ دعا کرتے رہنا۔
اللہ سے استغفار کریں. بڑے فوائد ہیں استغفار کے. اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے، وگرنہ ہر فائدے کی ایک آیت کے ساتھ میں تائید کر کے ایک آیت اس کی تائید میں پیش کرتا. سب سے پہلا فائدہ ہے گناہ دھل جاتے، گناہ دھل جاتے. دوسرے نمبر پر گناہوں کو نیکیوں سے اللہ بدل دیتا ہے. گناہوں کا اتنا بڑا ڈھیر، آپ نے توبہ کی، اللہ نے اس اتنے بڑے ڈھیر کو، گناہ تو ختم کر دیے، اس کو نیکیوں میں بدل دیا. اب وہ ڈھیر نیکیوں کا ہو گیا جو آپ کے پلڑے میں. کیسا اللہ مہربان. کبھی غور کریں، اللہ سے بڑھ کر کوئی مہربان ہو سکتا ہے؟ تیسرے نمبر پر توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اور پاک رہنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے. چوتھے نمبر پر توبہ کرنے والوں کے لیے فرشتے بھی دعا کرتے. اللہ کی قرآن کی آیت اس کی تائید میں. پانچویں نمبر پر توبہ اور استغفار کی وجہ سے اللہ عذاب روک لیتا ہے. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو عذاب ہونے لگا، سارے بچے بڑے بوڑھے میدان میں آ کر توبہ کرنے لگ گئے. اللہ نے آنے والا عذاب ٹال. تو اللہ عذاب روک لیتا ہے. اسی طرح چھٹے نمبر پر توبہ کرنے والوں کو اللہ خوشحال بنا دیتا ہے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اگر توبہ کرو گے اللہ تمہیں مال دے گا، اولاد دے گا، تمہیں باغات میں داخل کرے گا، اور تمہیں باغات دے گا، اور تمہارے لیے نہریں بنا دے. یہ سب اللہ کرتا ہے توبہ کے نتیجے میں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان فرمائی، طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا. خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جس کے صحیفے میں استغفار بہت زیادہ موجود، بہت زیادہ کثرت سے استغفار موجود ہے جس کے صحیفے میں، اس کے اعمال نامے میں. یہ بہت بڑی سعادت کی بات. تو میرے بھائیو، ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ بڑا خوش ہوتا ہے جو اللہ سے توبہ کرتے ہیں. اللہ بڑا خوش ہوتا ہے جو اللہ سے توبہ کرتے ہیں. آتا ہے کہ اگر تم گناہ پہ گناہ کیے جاؤ اور توبہ نہ کرو، مجھ سے معافی نہ مانگو، میں تمہیں ختم کر کے ایسے لوگ لاؤں جو گناہ کریں اور مجھ سے معافی مانگیں. اب اس کا مطلب غلط نہ سمجھیں کہ اللہ ایسے لوگ لائے گناہ کروانے کے لیے. نہیں، دراصل اللہ کو معاف کرنا بہت اچھا لگتا ہے، اللہ کو بخشنا بہت اچھا لگتا ہے. جب آپ گناہ کر کے معافی نہیں مانگیں گے تو اللہ کے غفار ہونے کی صفت کہاں پوری ہوگی؟ بخشنے کی صفت کب پوری ہوگی؟ جب آپ گناہ کر کے اللہ سے معافی مانگیں. گناہ کروانے کے لیے اللہ دوبارہ نہیں اور لوگوں کو لائے گا، بلکہ معافی منگوانے کے لیے. گناہ کرنے کے بعد تم جو معافی نہیں مانگتے ہو تو تمہیں ختم کر کے ایسے لوگ لائے جو گناہ کے بعد معافی مانگنے والے. یہ بات اللہ کے نبی فرماتے. اس لیے میرے بھائیو، ہمیشہ گناہوں کے بعد اللہ سے توبہ کیا کریں. اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.